الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے خطاب ہو کے فرمایا، اے میرے بندوں مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں اور مانگنے سے کتراتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو دعا کرنے کی تعلیم دی کہ مجھے سے مانگو، ساتھ میں قبولیت کا وعدہ بھی کیا کہ جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، صرف مجھ سے ہی مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس سے مانگتے نہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، دعا انسان کی ضرورت بھی ہے اور ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، اس کے آگے دست سے سوال دراز کرتے ہیں اور اپنی ہر حاجت اسی کے دربار میں رکھتے ہیں، اور اپنے بندوں پر اللہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں پر بہت غصہ آتا ہے جو اس سے مانگتے نہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، وہیں قرآن کے اندر دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور تو اور قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے بہت سارے صیغے سکھائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی علم کی دعا سکھاتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے پیغمبر، زیادتی علم کی دعا کیجئے اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیے، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ایک دوسرے مقام پر ہجرت کے پس منظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے پیغمبر، یہ دعا پڑھتے رہیے اور کہیے، اے اللہ تو مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، میرا داخل ہونا بھی باعث خیر و برکت ہو اور کہیں سے میرا نکلنا بھی باعث خیر و برکت ہو۔ ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی مغفرت اور رحمت کو مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے کہا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے پروردگار تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، وَارْحَمْ مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیطانی وساوس سے پناہ طلب کرنے کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن ہی میں فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اے پیغمبر، زندگی میں دعا پڑھتے رہیے، پروردگارہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ شیطانوں کے میرے پاس حاضر ہونے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری پیاری دعائیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اسی طرح کی ایک بے شمار آیتیں ہیں جہاں رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی، دعا کے صیغے بتائے، دعا کا سلیقہ، دعا کا قرآن، دعا کا قرینہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکثرت اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ آپ اٹھتے تو دعا پڑھتے تھے، آپ بیٹھتے تو دعا پڑھتے تھے، آپ داخل ہوتے تو دعا پڑھتے تھے، آپ گھر سے نکلتے تو دعا پڑھتے تھے، آپ کھانا کھاتے تو دعا پڑھتے تھے، آپ کوئی چیز پیتے تو دعا پڑھتے تھے، سوتے وقت آپ دعا پڑھتے تھے، بیدار ہوتے وقت آپ دعا پڑھتے تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دعاؤں میں گزرا کرتے تھے۔ زندگی میں جب بھی مشکل گھڑیاں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عاجزی سے، پوری انکساری سے رب العالمین سے مناجات سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرین اکرام، آپ جانتے ہیں کل صبح جنگ بدر ہونے والی ہے۔ مسلمان 313 سے 319 کی تعداد میں ہیں، کافر 1000 کی تعداد میں ہیں۔ مسلمان قلت تعداد کے ساتھ ساتھ ہتھیار کی بھی ان کے پاس کمی ہے، اور ادھر مشرکین 1000 کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے ہتھیار سے لیس ہو کے وہ جنگ میں آ رہے ہیں۔ آج کی رات کل جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اور آخر میں یہ کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلم تعبد فی الارض۔ اے اللہ، یہ مٹھی سی جماعت، یہ مٹھی بھر کی جماعت کل صبح اگر جنگ میں ہلاک ہو گئی، اے اللہ، آج کے بعد اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا اس جماعت کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ ہی سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو کا اثر بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا، جادو کا اثر آپ پر بحیثیت محمد بن عبداللہ اثر ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی کوئی جائز چیز کو اس کو ناجائز نہیں قرار دیا، کوئی حرام کو حلال نہیں کہا۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں آپ پر اثر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ پر نازل کیا ہے، ہو بہو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ دنیاوی معاملات میں آپ سے بھول ہوتی تھی، ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کچھ بھول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میری باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کی۔ آپ کے مزاج میں کچھ فرق ہے، آپ نے بڑی لمبی دعا کی۔ آسمان سے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفلق، سورۃ الناس نازل کیے، اور اس جادو کو کس نے کیا بتایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ایک سرانے کے پاس فرشتہ بیٹھا اور ایک پیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ایک نے پوچھا، کیا ہوا ہے ان صاحب کو؟ دوسرے فرشتے نے کہا، مطبوع، ان پہ جادو کیا گیا۔ کہا کہ کس نے ان پہ جادو کیا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا، لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ اور کہا کہ ان کا جادو کہاں کیا گیا ہے؟ کہا کہ زروان نامی کنویں میں جادو کر کے چیزیں ڈال دی گئی ہیں۔ طویل حدیث ہے، تو بتانا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبی دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ، کیا تم نہیں دیکھتی اللہ تعالیٰ نے میرے زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل پیش کیا سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو نازل کر کے۔ ناظرین اکرام، کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی جامع اور معنی خیز دعائیں زندگی میں جتنے مسائل
جتنی الجھنیں، جتنی پریشانیاں انسان کی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دعاؤں میں دنیا و آخرت اور ان تمام الجھنوں اور مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، آپ کی دعاؤں کی خصوصیت ہوا کرتی تھی، آپ کی دعائیں بڑی جامع ہوا کرتی تھیں، مختصر ہوا کرتی تھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اکثر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے دعائیں کرتے تھے، اور اس دعا کے معنی پہ غور کرو آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور پوری زندگی میں کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، دنیا میں جو بھلائی ہے وہ مجھے عطا فرما، دنیا کی جو بھلائیاں ہیں وہ مجھے ساری عطا فرما، اور آخرت میں جو بھی اچھائیاں اللہ تو نے رکھا ہے وہ ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما۔ اے اللہ، تیسرا سوال یہ ہے، مجھے نار جہنم سے بچا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دعا کر لی اس نے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کو مانگ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کی حالت غیر ہے، دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم دبلے ہوتے جا رہے ہو، کوئی دعا کرتے ہو کیا تم؟ وہ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ میں جب بھی اللہ سے یہ پوچھتا ہوں، اے اللہ، اگر تو نے میرے مقدر میں آخرت میں اگر سزا رکھا ہے وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں مت دے۔ پیارے نبی نے کہا، ہاں، تبھی تو اسی دعا کی وجہ سے تمہیں پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تم دبلے ہوتے جا رہے، تم کیوں ایسی دعا نہیں کرتے، اے اللہ مجھے آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور پیارے نبی نے انہیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھنے کی انہیں تعلیم دی۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھی مانگنے کی تعلیم دی ہے اور آخرت بھی مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ دین بھی مانگو، دنیا بھی مانگو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں، ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دنیا و آخرت مانگتے ہیں، بڑی پیاری دعا بعض روایتوں میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ عمری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ عمری، اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما جس پر کہ میری نجات کا دار و مدار ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ میری دنیا کی حفاظت فرما جس پر کہ میرا گزر بسر اور جس کی میری معیشت کا دار و مدار ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، میری آخرت بنا دے جہاں کہ ایک دن مجھے وہاں پر جانا ہے۔ وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ زندگی کا ہر آنے والا دن بھلائی کا دن ثابت ہو، ہر آنے والی گھڑی میرے لیے باعث خیر ہو، میری زندگی میں نیکی کا اضافہ ہو، میری زندگی میں بھلائیوں کا اضافہ ہو، میری زندگیوں میں اچھائیوں کا اضافہ ہو۔ والموت راحۃ لی من کل شر، اے میرے پروردگار موت کو میرے لیے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائی، اس دعا کو اپنی زندگی میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، بعض جلیل القدر صحابہ کو جس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ محبت سارے صحابہ سے تھی، لیکن بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ چاہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے معاذ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری تم سے محبت ہے، اس بنا پر میں تمہیں ایک دعا سکھانا چاہتا ہوں۔ محبت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھا رہے ہیں۔ علم میں بہت بڑا خزانہ ہے، علم ایک بہت بڑا تحفہ ہے، علم ایک بہت بڑا ہدیہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا میں تمہیں ایک بہت بڑی دعا سکھانا چاہتا ہوں۔ فَلَا تَدْعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَن تَقُولَ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، کہا کہ اے معاذ زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا نہ بھولنا، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک تیرے ذکر کرنے میں، و شکرک اے اللہ میں تیرا شکر ادا کروں اس سلسلے میں تو میری مدد فرما، و حسن عبادتک تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنا ہے اس سلسلے میں تو میری مدد فرما۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأملت فإذا هي افضل الدعاء رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہوئے سارے اذکار پر میں نے غور کیا، میں نے اس سے جامع اور معنی خیز دعا کسی اور دعا کو نہیں دیکھی، یعنی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگے، بہت بڑی دعا ہے۔ ہماری زندگی کو جو چیزیں بد مزہ کرتی ہیں وہ ہے رنج، غم، ٹینشن، وہ ہے قرض کا بوجھ، وہ ہے لوگوں کا پیچھا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی دعاؤں میں الجھنوں کا حل پیش کیا، دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا ہمیں سکھائی، اور آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقہر الرجال وفی روایت وغلبۃ الرجال۔ کتنی پیاری دعا۔ اے اللہ ہر رنج و غم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر ٹینشن سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مستقبل کے لائق ہونے والے اندیشوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، عاجزی اور بے بسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کاہلی اور سستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بخیلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے غلبے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کی زبردستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں بڑا جامع معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، زندگی میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، ان مصیبتوں کو لے کر انسان پریشان ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام یاد رکھیے، کبھی کبھار زندگی میں ایسی پریشانیاں آتی ہیں جو انسان کو تھکا کے رکھ دیتی ہیں، بعض مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو انسان کو پوری طریقے سے بے بس کر دیتی ہیں، اور انسان کے لیے اس کا دکھ، اس کا درد اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب وہ پہلے سے کسی مصیبتوں میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا دشمن اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، مصیبت میں مبتلا ہیں، مصیبتوں کی دکھ اور اس کی مار ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارا دکھ اس وقت اور ڈبل ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم پر ہنس رہا ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس پر ایسے حالات آئے کہ اس کا دشمن اسے دیکھ کر ہنسے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کتنی خوبصورت طریقے سے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا
ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ تھکا دینے والی مصیبت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بدبختی کی انتہا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تقدیر کے المناک فیصلوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میری زندگی میں میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے۔ ناظرین اکرام، میری زندگی میں کوئی ایسا منظر نہ آئے، مجھ پر ایسی حالتیں نہ آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ وقت نہ لائے کہ ہمارا دشمن ہمیں دیکھ کر ہنسے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، زندگی میں مصیبتیں جن شکلوں میں آتی ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے۔ بیماری بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سارے انسان بیماری، چھوٹی اور بڑی بیماریوں کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ خصوصاً بڑی بیماریوں کا جب اندیشہ لائق ہو جاتا ہے تو زندگی کی ہزار لذتیں ہمارے سامنے ہوں، لذتوں کے ہزار سامان رکھتے ہوئے بھی زندگی بے لذت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ کسی بڑے بیماری کے زد میں آ چکا ہے یا کسی بڑی بیماری کی زد میں آنے والا ہے، امراض کے اندیشے ہوتے ہیں، تو بیماریاں زندگی کو بے مزہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی، بیماریوں سے تحفظ کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے، مجھے اے اللہ ان بیماریوں سے بچا لے، مجھے پاگل پن سے بچا لے، کوڑ کے مرض سے مجھے بچا لے، اور بڑی سی بڑی اور بری سی بری بیماری سے اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ سے بیماری سے پناہ مانگنا چاہیے، بیماری سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ بیماری آ جاتی ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، زندگی میں ہمیں اور آپ کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ کی ہزاروں نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، اور ہمیں بے شمار خوشیاں ملی ہوئی ہیں، عافیت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، اور ہمیں نعمتوں میں ہمیں پلنے کا موقع ملا ہے۔ انسان جب نعمتوں میں ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کو سوچ کر فکر مند ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ نعمتیں ہم سے چھن نہ جائیں، یہ خوشیاں ہم سے ختم نہ ہو جائیں، کہیں یہ عافیت کی جو دولت ہمیں ملی ہوئی ہے چھن نہ جائے، تندرستی کی جو دولت ہمیں ملی ہوئی ہے کہیں ہم سے رخصت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی، اور کتنی پیاری دعا ہے، غور کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری نعمتوں کے ختم ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری عافیت مجھ سے رخصت ہو جائے۔ اے اللہ تیرا عذاب اچانک مجھ پہ آ جائے، تیری گرفت مجھ پہ اچانک آ جائے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نعمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے بہت پیاری دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنی نعمتوں کی حفاظت کریں۔ ناظرین اکرام، ایک مومن کی زندگی بہت زیادہ چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے، انہی میں سے ایک بہت بڑا چیلنج انسان کے لیے اس دنیا میں دین پر ثابت قدمی کا ہے۔ وقتی طور پر انسان دیندار بن جاتا ہے، وقتی جوش میں آ کر مسجد کو آ جاتا ہے، وقتی طور پر نماز پڑھ لیتا ہے، اور چند دن کیا گزر گئے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے، داڑھی رکھا ہوا تھا اور اچانک جو ہے داڑھی کو مونڈ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے دین سے پھر جاتا ہے۔ اعوذ باللہ، کچھ لوگ دنیا کے خاطر دین کو اپناتے ہیں،
اور دنیا کے خاطر دین و عقیدے کا سودا کر کے مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں دین پر ثابت قدمی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ثابت قدمی کی جو دعائیں ہیں اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ پیارے نبی نے اس حوالے سے کتنی پیاری دعا کہی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے وہ ذات دلوں کو پھیرنے والی، ہمارے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ پر امید کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور اس کے بعد انسان زندگی میں آگے بڑھتے جائے، یہی چیزیں اس کی زندگی میں خوشیاں لائے گی، اس کی زندگیوں میں جو غم ہے اس کو دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔